ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فلا صدق ولا صلى. بس نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، اور لیکن جھٹلایا اور منہ موڑا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، پھر چلا گیا اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا. اولا لک فاولا، افسوس تیرے لیے افسوس. ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس تیرے لیے پس افسوس. ایحسب الانسان، کیا گمان کرتا ہے انسان، ان یترک سدی، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ نطفہ نہ تھا منی سے جو ٹپکایا گیا. ثم کان علقہ، پھر لوتھڑا. فخلق فسوی، پس اللہ نے بنایا اور درست کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پس بنائے اس سے جوڑے مذکر اور مؤنث. الیس ذلک بقادر، کیا نہیں ہے یہ ذات قادر، علی ان یحیی الموتى، اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ القیامہ آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پچھلی آیات میں موت کا منظر پڑھا کہ جب روح ہنسلی کی ہڈی تک آ جائے گا پھر نہ کوئی علاج نہ کوئی دم، کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ جدائی ہوگی اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپیٹ دی جائے گی اور سب نے رب کی طرف جانا ہے. آج کے سبق میں فرمایا کہ انسان جانا تو رب کی طرف ہے اور غفلت کو دیکھ. فلا صدق ولا صلی، نہ تو اللہ کی آیات کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کیا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ان کی تصدیق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ارشاد کی تصدیق کرنا، یہ تو ایمان ہے. اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی ایک بات کا انکار یا غفلت کرنا یہ کفر ہے. تو فرمایا فلا صدقہ، قیامت آنے والی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، تو نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. عمل تو بعد کی بات ہے، ابھی تک تو نے تصدیق ہی کوئی نہیں کی، ابھی تک تو نے اللہ کے احکامات کو سنا ہی کوئی نہیں ہے کہ چلو سن کر تصدیق تو کر لوں. ولا صلی، اور نہ تو نے کبھی نماز پڑھی ہے، نماز سے غافل ہے، رب کی یاد سے غافل ہے. رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے اور تو غفلت اور سستی پہ پڑا ہوا ہے.
رب راضی کرنے کے لیے، راضی ہونے کے لیے بلا رہا ہے، اور تو اپنی غفلت اور سستی کی چادر لپیٹ کر سویا ہوا ہے۔ تو فرمایا فلا صدق ولا صلی، پس نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اور لیکن جھٹلایا اور منہ موڑا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑا۔ نماز کا وقت ہے، مسجد کے پاس سے گزر کے جا رہا ہے، اذان سنتا ہوا جا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ شاید کوئی مجھے بلا رہا ہے یا ویسے روٹین میں کوئی آواز آ رہی ہے۔ اتنی غفلت اور اتنی سستی کہ اللہ کی آیات ان کی سننے کا وقت، زندگی گزار دی ہے 60 سال، زندگی گزر گئی ہے 70 سال، اب پیچھے کتنی رہتی ہے؟ شاید 70 دن بھی باقی نہیں رہتے، لیکن ابھی تک اس نے یہ وقت نہیں نکالا کہ میں اللہ کی آیات کو سنوں کہ رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ موت بالکل اتنی قریب آ گئی اور یہ موت کے بالکل پاس پہنچ گیا ہے، ابھی تک نماز کی طرف اسے دھیان ہی نہیں ہے کہ باقاعدہ کئی دوستوں سے، نوجوانوں سے خاص کر پوچھا جاتا ہے نماز کی کیا ترتیب ہے؟ بس جی کبھی 3 کبھی 4 تو پڑھ ہی لیتا ہوں، یعنی ابھی تک روٹین میں 5 نمازیں زندگی نے گزار دی ہے، نہیں پڑھی۔ 30 سال گزر گئے، عمر کے 50 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک روٹین میں 5 نمازیں آئی نہیں ہیں۔ جب روٹین میں 5 نمازیں آئی نہیں ہیں تو کل رب کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ ولیکن کذب وتولی، جھٹلایا اور منہ موڑا۔ یہ ہے تمہاری زندگی کی حالت۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، یتمطى اتراتا ہوا، اکڑتا ہوا، ایسے جا رہا ہے جیسے، سب سے زیادہ سمجھدار تو یہی ہے، ایسے جا رہا ہے جیسے دنیا کا مالک یہی ہے، ایسے اکڑتا ہوا جا رہا ہے اور باتیں کرتا ہوا جیسے اس نے ہمیشہ اسی جہان میں رہنا ہے۔ فرمایا اتنا غافل، اتنا سست، اولا لک فاولا، افسوس انسان تیرے لیے افسوس، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس تیرے لیے افسوس۔ یہ اولا 4 دفعہ اللہ نے فرمایا۔ سرین فرماتے ہیں ایک دفعہ تیری دنیا کی زندگی پر افسوس، نمبر 2 تیری موت پر افسوس، نمبر 3 تیری آخرت پر افسوس، اور نمبر 4 تیرے جہنم میں جلنے پر افسوس۔ افسوس ہی افسوس ہے، تیری ہر زندگی کی ہر حالت پر افسوس ہے۔ کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس پہ بندہ کہے کہ چلو شاباش کا حقدار ہے تو، نہیں، تیرے تف ہے زندگی پر، افسوس ہے تیری زندگی پر۔ تو نے 70 سال گزار دیے، خالق کو ہی نہیں پہچانا، تو ابھی تک اپنے مالک سے ہی واقف نہیں ہوا، تو نے رب کو ہی نہیں راضی کیا، تو اس زندگی پر افسوس ہے۔ تو نے کیا سمجھا؟ ایحسب الانسان، کیا گمان کرتا ہے انسان، این یترک سدی، کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کھائے گا پیے گا دنیا سے چلا جائے گا اور بس، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہے؟ یہی اس نے سوچا ہے کہ میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ دنیا میں آؤ، کھاؤ پیو پھرو، چلو پھرو کودو کھیلو، مکان بناؤ، اولاد ہو جائے، بچوں کے جناب اب ناز نخرے اٹھاؤ اور پھر دنیا سے چلے جاؤ۔ آپ بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے؟ اکبر الہ نے کہا آپ بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، بس یہی کام کیا۔ اسی لیے دنیا کی زندگی تھی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یوں ہی بے فائدہ چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، یہ اکڑنے والا انسان، یہ تکبر کرنے والا انسان، یہ غرور کرنے والا انسان اتنا سوچتا نہیں ہے کہ تکبر کس بات پہ کر رہا ہوں، کل تو ایک نطفہ تھا۔ الم یک نطفہ، کیا یہ نطفہ نہیں تھا؟ یہ اکڑنے والا، یہ غرور کرنے والا، یہ تکبر کرنے والا تھا کیا؟ اپنی اصل کو نہیں دیکھتا، ایک نطفہ تھا، ناپاک قطرہ تھا، من منی یمنی، منی کا ایک نطفہ تھا جو ٹپکایا گیا، اور آج یوں اکڑ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا بلا بن گیا۔ ثم کان علقہ، پھر یہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ ہی نے اس کو بنایا اور درست کیا۔ کبھی لوتھڑا اور کبھی بوٹی،
اور یہ نقشے کس نے بنائے ہیں جی؟ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر کرنے والے اپنی بنیاد پہ تو غور کر، اے اترانے والے یہ تو دیکھ تو دنیا میں آیا کیسے ہے، کن مراحل سے گزار کر تیرا رب تجھے لے کر آیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اگر تو اپنی اصل کو سوچے تو غرور نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، لیکن سوچے تب نا۔ فرمایا تو نطفہ تھا، پھر تو لوتھڑا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے درست کیا، فسوا صحیح کیا، تسویہ کیا، برابر کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تیرے اعضاء چھوٹے بڑے ہو جاتے، تیرے اعضاء آگے پیچھے ہو جاتے تو کیا کر سکتا تھا؟ یہ کس کی ذات ہے جس نے تیرے اعضاء کو برابر کیا؟ اندازہ کرو یہ ہاتھ کی انگلی اگر کوئی لمبی ہو جاتی، یہ ناک لمبا ہو جاتا، یہ کان نیچے لٹک آتا، اللہ نہ کرے یہ تیرا ایک ہونٹ لمبا اور ایک چھوٹا ہو جاتا، تو کتنا عیب دار تو ہو جاتا۔ فسوا، اس کو برابر کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر آج یہ میرے والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی، اتنے رشتے بنے، یہ مذکر مؤنث بنانے والا کون ہے جی؟ فجعل منہ الزوجین، یہ دو جوڑے مذکر اور مؤنث بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا ان نطفے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے بوٹی بنائی، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر روح ڈالا، پھر اعضاء برابر کیے، اور پھر تجھے دنیا میں لے کر آیا، مذکر مؤنث بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، انصاف کے ساتھ جواب دو، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر لے؟ جو اللہ اتنا کر سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ بالکل وہ قادر ہے، صرف انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، صرف انسان غافل ہو چکا ہے، اس کی قدرت کو بھول چکا ہے، ورنہ اس کی قدرت تو اسی طرح باقی ہے۔ جو نطفے سے انسان بنا سکتا ہے اور جو ایک مٹی کے ذرے کو شرف عطا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ سب کو دوبارہ پیدا کرے گا اور سب نے اس کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا